کامل دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ اندر داخل ہوئی تو بہزاد شاہ نے اسے دیکھا۔ کالی شلوار قمیض پر سرخ رنگ کا حجاب کیے، سوجی آنکھوں اور گلابی ہوتے ناک اور گالوں سے وہ چھوٹی سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ بیٹھا وہ بیٹھ گیا لیکن نگاہیں اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا۔ میں کل کے لیے معافی چاہتی ہوں آپ سے مسٹر بہزاد، وہ بس بولی تو اتنا اور اٹھنا چاہا۔ مس حائبہ اسکندر، ابھی میں نے جانے کو نہیں کہا، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہوئی۔ وہ نگاہیں اٹھا گئی اور سامنے اس کی نگاہوں سے زبردست سادہ بنزدوں کا زاویہ موڑ گئی، جو اس وقت بھی 3 پیس سوٹ میں بالوں کو سیل کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال لیے ہوئے تھا۔ اس کے آفس کی لڑکیاں صحیح کہتی تھی، وہ پرکشش تھا، بے حد، اتنا کہ سامنے موجود کسی بھی لڑکی کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دے۔ وہ فوراً نگاہیں ہٹا گئی۔ شکل سے حسین اور دل سے منافق، کیا وضاحت دے گی اپنے جھوٹ کے بارے میں؟ وہ بولا، کچھ بھی نہیں، میں نے جو کچھ لکھا آپ بھی جانتے ہیں، اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ کل جب آپ اپنے بھائی سے زیر بحث کسی ادا نامی لڑکی کے بارے میں تو میں وہیں موجود تھی اور سب سن رہی تھی، میں نے وہیں سب لکھا جو سنا، اور باقی کی باتیں بھی آپ جانتے ہیں کتنی درست ہے۔ یہاں میں صرف ان لوگوں کے لیے ہوں جن کی ضروری چیننے کی آپ نے دھمکی دی تھی۔ میں ایک بار پھر معذرت ہوا ہوں۔ اور وہ جو تب سے نگاہیں جھکائے سب بول رہی تھی، اپنے جوتوں سے کچھ حفاظت بار مردانہ شور سے دیکھے تھے، وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ آگے تھا پر کب اسے کیسے پتہ نہ چلا۔ اس کی نگاہیں اٹھائی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی کہ سائر اس کے سینے سے ٹکراتے ہوئے بجا، تو آپ لوگوں کی نجی باتیں بھی سنتی ہیں اور پھر اسے چاپتی بھی ہے، کمال زبردست۔ وہ سر سے لہجے میں بولا، میں معافی مانگ چکی ہوں، میں چلتی ہوں۔ رکو، اپنے سوالات پوچھو اور انٹرویو مکمل کرو جو کل چھاپا جائے گا، اور اس کے اختتام پر تم لکھو گی کہ غلطی تمہاری تھی، تم نے کسی غلط فہمی کی بنا پر وہ سب چھاپا تھا، مجھے منظور ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، سارا ایلیٹ کلاس میری بات پر آنکھیں باندھ کر کے یقین کر لے گا، لیکن مڈل اور لوئر کلاس کے لوگ جان جائیں گے کہ یہ معافی کس طرح لی گئی ہے۔ وہ بولی تو بہزاد شاہ کو لگا وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے منہ پر تماچا مار گئی ہے۔ ہائے فارس کے اندر، تم چاہتے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ کیا کر سکتے ہیں بتائیے؟ میں سن رہی ہوں، کیونکہ آپ اداس ہیں اس لیے مجھے جائیے نہیں۔ وہ اس کے سامنے بولی، سچ میں وہ اس کے دور ہونے کو اس کا ڈرنا سمجھتا، اس پر لطیف سی چوٹ کر گئی۔ فاصلہ میں ہر انجان اور غیر آدمی سے رکھتی ہوں، آپ قریب آئے تو مجھے اٹھنا پڑا۔ اور بہزاد شاہ کو لگا وہ خود پر ضبط نہیں کر پائے گا۔ شٹ اپ، شٹ دا ہیل، انٹرویو پورا کر اور نکلو فوراً۔ وہ بولا تو سامنے موجود لڑکی پل میں دہل کر رہ گئی۔ اس کی داڑھی پر بھی خود کو نارمل ظاہر کرتے سوالات کرنا شروع کیے، انہیں داڑھی پر اتارنے لگی۔ شادی کب کریں گے آپ؟ ایک آخری سوال پوچھتے اس نے سر اٹھاتے بہزاد کو دیکھا۔ آپ کیوں اتنی دلچسپی رکھتی ہیں میری شادی میں مس حائبہ؟ وہ بولا تو حائبہ نے لعنت بھیجی صدر کو سے سوال کے ایڈ کروانے پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا وقت دینے کا، میں چلتی ہوں۔ شفیق صاحب کو بولیے گا اگلی بار تمہارے علاوہ کسی اور کو بھیجے، کیونکہ کل کے بنے جرنلسٹ کے لیے وقت نہیں۔ بہزاد شاہ کے پاس وہ کہتے نکل گیا۔ حائبہ کا دل کیا اس شخص کو مار دے، وہ اتنا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوتی باہر نکل گئی۔ وہ دونوں لفٹ کے پاس کھڑے ہوئے۔ میرے بعد آئیے گا آپ؟ وہ پل میں اس کی اوقات کا تعین کر گیا۔ مجھے شوق نہیں، آپ کی کمپنی کا مسٹر بہزاد سیڑھیاں ہم جیسے لوگوں کے لیے بنی ہیں، میں وہ استعمال کر لیتی، وہ کہتے چلی گئی۔ بہزاد شاہ کو خود کے ضبط پر حیرت ہوئی، یہ اس کی 29 سالہ زندگی کی پہلی لڑکی تھی جو اس کے ساتھ یہ لہجہ اپناتی اب تک بچی ہوئی تھی۔ وہ باہر نکل گئی تو وہ اندر موجود کیمرے میں جاتا سارے ڈیزائن دیکھنے کا۔ نگاہیں لاشعوری طور پر کھڑکی سے باہر پڑی جہاں ہوا سے اس کی قمیض اور حجاب دونوں اڑ رہے تھے۔ وہ فائل اور بیگ سب مشکل نے سنبھال تھی، اسے نہ جانے کہ وہ منظر ناگوار گزرا۔ اس لڑکی سے بولا اندر آ کر انتظار کر، وہ چاہتا تھا وہ اپنی گاڑی کا انتظار کرے۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو جس نے منہ کھولے پہلے بہزاد کو دیکھا، پھر وہ دوڑتا باہر گیا۔ میم پلیز اندر انتظار کر لیں۔ کیوں؟ مودی کے لہجے میں بولتے سیکرٹری گھبرا گیا۔ وہ مڑ کر کھڑکی سے دیکھتے بہزاد کو دیکھا اور پھر اندر آ گیا، مایوس ہوتے کیونکہ وہ لڑکی وہیں کھڑی تھی بیوقوف عورت۔ بہزاد نے سختی سے لب آپس میں پیوست کے اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کام پر لگ گیا۔ معافی نامے کے ساتھ آرٹیکل پبلش ہوتے خاموشی چھا گئی تھی، لیکن حائبہ اسکندر کو بہزاد شاہ ایک آنکھ نہیں بایا تھا، اور مخالف سمت بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ بہزاد شاہ نے ایک دعوت منعقد کی تھی تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے لیے، کیونکہ یہ سیاست میں آہستہ آہستہ اپنے قدم جما رہا تھا۔
جہاں اس کی اتنی سکی لوگوں کو حیران کیے ہوئے تھی، تو کہیں لوگ اسے نفرت اور جلن کا شکار بھی تھے۔ میڈیا کو بھی بلایا گیا تھا کیونکہ اس کی سالگرہ بھی تھی جو وہ مناتا نہیں تھا، لیکن کسی خاص مقصد کے لیے سرو کیا گیا تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہزاد شاہ کی دعوت کا دعوت نامہ ہماری کمپنی کو بھی موصول ہوا۔ صدف نے اسے بتایا۔ سب لڑکیوں کے کان کھڑے ہوئے، لیکن ہائپا نے انسنی کر دیا۔ سچ میں وہ سر شفیق نہ جانے کس خوش قسمت کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ لڑکیوں نے سوچا کسی کو بھی نہیں سوائے ہائپا کے صدر صاحب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ جو تب سے عدم دلچسپی سے بیٹھی تھی جھٹکے سے سر اٹھائے۔ کیا مطلب یہ کہ تم، میں اور قاضی جاہد صاحب کے ساتھ؟ مجھے نہیں جانا، میں جا کر کیا کروں گی؟ مجھے دلچسپی نہیں ان چوروں کی دعوت میں جانے کا، میں اپنی جگہ کسی کو بھی بالکل نہیں۔ سر شفیق تم پر پہلے غصہ ہے، انہوں نے ہم تینوں کا نام لیا ہے اور اس میں کافی مدد ملے گی تمہیں۔ وہاں تم نے لوگوں سے ملو گے، بات چیت کرو گے جو تمہیں مستقبل میں فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن مجھے کچھ کہنا چاہا، اب بھی اعتراض ہے تو سر سے بات کرو۔ صدف نے کندھے اچکاتے منہ بسوڑتے بیٹھی تھی۔ کب جانا آزاد؟ وہ گھر چلی گئی تھی۔ بیٹا آج آپ نے جانا ہے کسی دعوت پر، مجھے شفیق نے بتا دیا ہے۔ اس کے بابا نے پوچھا۔ یہ اسکندر صاحب کا چھوٹا سا مڈل کلاس گھرانہ تھا جہاں وہ کسی سرکاری اسکول کے استاد تھے۔ ان کی اہلیہ سائمہ اسکندر گھریلو خاتون تھی۔ ان کی 2 ہی اولادیں تھیں، ہائپا اس سے چھوٹا حسن جو ابھی 11ویں جماعت میں تھا۔ اسکندر صاحب کی ایک ہی بہن تھی جن کی بھی 2 ہی اولادیں تھیں۔ ہائپا میں اسکندر صاحب کی جان بسی تھی کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی اور پہلی اولاد تھی۔ اسے اس شعبے میں نہیں بھیجنا چاہتے، لیکن اس کی ذمہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ شفیق ان کے کافی اچھے دوست تھے جو خود ایک چینل کے مالک تھے۔ جی بابا، اوکے تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ دوں گا۔ اوکے، ماما نے دکھتے سر کو دباتے آنکھیں کھولنے چاہے جو کھلنے سے انکاری تھی۔ آنکھیں کھولتے اسے کچھ وقت لگا تھا اور پھر کل کے مناظر اس کے ذہن میں شان سے آئے تو اس کا ساتھ رک گیا۔ نکاح؟ ہاں، کل ہی تو نکاح کیا تھا اس نے ایک انجان شخص کے ساتھ۔ اس نے اپنے سر کو تھام لیا جو اب پورے طریقے سے درد کر رہا تھا کہ اس کی آنکھیں فوراً نم ہوگی۔ اس کے باپ اور بھائی کو پتہ چل جاتا تو اس کا سانس پھوٹ کے بعد شاید وہ انہی کا دشمن تھا، لیکن درمیان میں عورت کیوں آتی ہے؟ مردوں کی لڑائی میں اس کے ذہن میں یہ سوال سب سے پہلے ابھرا۔ اگر کسی مرد نے دوسرے مرد کو برا کہنا ہے تو وہ اس سے منسلک عورت کو گالی دے گا، اور بدلہ لینا ہے تو وہ بھی عورت ذات کا استعمال کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیا عورتیں اتنی بے وقوف ہوتی ہیں؟ مردوں سے وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ متفکر بھی تھی۔ اسے مرد پسند ہی نہیں تھے، یا شاید اسے مردوں کو پسند کرنے کی کوئی وجہ بچپن سے ابدا کردی کی ہی نہیں تھی۔ جہاں اس کے ساتھی لڑکیوں نے دولت اور نہ جانے کس کی سہولت کی فرمائش کی تھی، اس نے توجہ اور محبت کی تھی جو اسے اب تک نصیب نہیں ہوا تھا، ورنہ شاید مرتے دم تک ہونا تھا۔ اس نے یہ بات مانی تھی جیسے کہ ماہا کی زندگی میں رشتے نہیں لکھے گئے تھے۔ وہ اٹھنے لگی، لیکن چکراتے سر نے اجازت نہ دی تو وہ وہیں لیٹی تھی۔ ہوش و حواس سے پھر سے بیگانہ ہو کہ اسے کوئی پوچھنے تک نہ آیا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ آخری سانس اپنی اس بے قدری پر نکل آئے۔ اس کے تکیے میں جذب ہو گئے۔ سفیر شاہ نے اسے اس کے بے ہوش ہوتے ہی نفرت سے دیکھا، اس کے کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ بہزاد شاہ سے پڑھنے والی متوقع ڈانٹ پر وہ خود کو تیار کر چکا تھا۔ سفیر شاہ، اگر ان سب میں اس لڑکی کو نقصان پہنچا تو تم بہتر جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں ساتھ۔ بہزاد شاہ نے سگریٹ سلگاتے اس کہا، بھائی اب دنیا میں میرے ہر دشمن کی طرفداری کرے میں برداشت کر لوں گا، لیکن اس کی نہیں۔ اس کی کیوں نہیں؟ اپنی اس بے ساختہ نفرت سے نکل سکے اس سے پہلے کہ کسی ناقابل اختلافی نقصان کے زمرے میں قید ہو جانا پڑے اور بلے میں تمہاری ہاتھ ٹھہرا دیے جاؤ۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور وہ لڑکی کبھی اتنی ہمت نہیں رکھ سکتی۔ میں نے سالوں اس سے نفرت کی ہے، ان سب میں اس کا کوئی قصور میری نظر میں نہیں نکلتا، تو دشمنی کی بھینٹ اسے چڑھانا اس کا قصور نہیں۔ سچ میں اس کی وجہ سے اس شخص نے اس کے حلق میں کچھ پھنسا کہ وہ بات بھی مکمل نہ کر پایا۔ منال شاہ کی منہ پر اس شخص نے ماہر کے موسمی بہار کو فوقیت دی تھی۔ میں سب بھول بھی جاؤں نا تو وہ قیامت اس منظر نہیں بھول پاؤں گا، کہتا باہر نکل گیا۔ بہزاد شاہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے گہری سانس بڑے خنکان سے لگا۔ کتنے دن مزید وہ شخص رہے گا وہاں؟ سر اس کا کام تو ہو گیا، لیکن مزید وہ کچھ دن یہاں رکنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس کی سرگرمیاں کس قسم کی ہے؟ تو بس اس کی اسی سرگرمیوں کی خبر رکھو اتنے قریب سے کہ اس کو خبر تک نہ ہو۔ اس کو وہاں ماریں گے جہاں اسے پانی کی بوند تک نصیب نہیں ہوگی۔ وہ کے ساتھ سفیر شاہ نے تیزی سے کام نپٹا ہے تو ان سب میں وہ ایک ذات کو فراموش کر گیا تھا، اور وہ ذات ہی ماہا کی
یہ آب و محال سفیر شاہ کی آج ایک ہفتہ گزر گیا تھا ان کے نکاح کو، اور وہ دوبارہ اس کے سامنے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ یاد ہی کہاں تھی اسے۔ یاد تو صرف وہ آتے جن سے دلی وابستگیاں ہوا کرتی ہیں۔ کیا مسئلہ ہے سر؟ وہ ماہا کی ملازمت نے اس کا دماغ صبح ہی صبح گھما دیا تھا۔ اس پورے ہفتے میں وقتاً فوقتاً اسے کال کرتی رہی تھی جو اس نے نہیں اٹھائی تھی۔ بولو آپ کی وہ تحمل سے بولا کہ ماہا کے علاوہ وہ اردو سے تحمل مزاجی ہی برتا کرتا، لیکن ماہا سے تعلق نفرت کا تھا۔ آپ کو میڈم کے بارے میں بتانا تھا، کیوں اس کا بھائی مرگ ہے، جو مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ وہ فریش ہو کر نکلے تھا، ابھی خود پرفیوم کا بے ذریعہ استعمال کرتا۔ نہیں وہ گھر پر نہیں ہے صاحب، وہ میڈم آپ کی بیوی۔ جلدی بولو، میرا وقت برباد نہ کرو۔ اسے لقب بیوی اور وہ بھی ماہا کے لیے لفظ پسند آیا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے بیمار ہے، بخار ہے، کافی تیز بخار سے کوئی مرا نہیں کرتا۔ وہ اتنی صفاقے سے بولا کہ اس ملازمہ کو بھی اس کے لہجے کی نفرت بڑی آنچ محسوس ہوگی، ایسے وہ مر جائے گی سر۔ وہ ہمدردی میں بولی ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں اس کا بھائی کہاں ہے اور باپ۔ ویسے تو اس کا بھائی بہت جان دیتا ہے اپنی بیٹی پر، وہ کریدرا بولا۔ وہ دونوں گھر نہیں ہیں کافی دنوں سے۔ وہ بس اتنا بولی تو وہ کال کاٹا باہر نکل گیا۔ باہر نکلے اپنی سفید گاڑی کو خود ڈرائیو کرتا وہ وہاں پہنچا تھا اور بڑے دلے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، جبکہ ملازمہ تو گشت کھاتے کھاتے بچی تھی۔ سادہ شکر کہ ابھی اتنی صبح باقی ملازم نہیں آتے۔ وہ اندر داخل ہوا تو کمفرٹر میں موجود سامنے موجود وجود کو دیکھتے اس نے بیزاری سے پیچھے موجود ملازمہ کو دیکھا۔ دوائی نہیں دی سے دی ہے، لیکن کھانا پینا ان کا پہلے ہی کم ہے، تو دوا نے زیادہ اثر نہیں کیا۔ اور جائیے میں دیکھ لیتا ہوں، وہ بولا تو وہ نکل گئی۔ سفیر شاہ کو بیزار شاہ کی وارننگ یاد آئی تھی، جس نے ماہا کے ساتھ اس کے رشتے کو بارہا یاد کروایا تھا اسے، اور تنبیہ کی تھی کہ وہ کچھ سہل نہیں کرے۔ وہ آگے بڑھا اور کمفرٹر اس کے چہرے سے ہٹائے، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بیزاری سے بولا اور پھر کندھے سے پکڑ اسے سیدھا کیا۔ جو اونڈی منہ پڑی تھی اس کے بال پسینے میں بھیگے تھے شاید، اور چہرہ پیلا پڑا تھا۔ نائٹ ڈریس میں موجود تھی وہ، جس کی اوپری بٹن کھلے تھے اور دعوت نظارہ بند تھے۔ اس کی سلک کی شرٹ بائیں کندھے سے ڈل کی تھی۔ پہلی بار کسی عورت کے اتنا نزدیک تھا، اور وہ بھی محرم رشتے میں بندھے ہوئے۔ اس نے ماہا کے چہرے کو دیکھا جو معصومیت جھلکا تھا، اس وقت اپنی حالت کا چیخ چیخ کا اعلان کر رہا تھا۔ ماہا، اس نے تیزی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا اور شرٹ کو دوبارہ کندھے پر جمایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ محافظ کو سفیر شاہ نے ہاتھ لگایا تھا۔ ایسا کرتے اس کے احساسات عجیب سے ہوتے، لیکن اپنے جذبات پر بند باندھنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ ماہا نے منی منی آنکھیں کھول دور سے دیکھا۔ اٹھا سفیر شاہ نے اسے تیزی سے سیدھا کر کے بٹھانا چاہا تو وہ کمزوری کے باعث اٹھتی اس کے سینے سے جا لگی، تو سفیر شاہ نے ہونٹ بھینچے۔ اس کے ریشمی بال سفیر شاہ کے سینے پر بکھرے تھے۔ مجھے مارنے آئے ہو نا؟ وہ ٹوٹی بکھری سی اس کے رحم و کرم پر اسی کی صفاقت کی کہانی سے سناتی، جیسے وہ اس کے زخم کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اٹھو، فریش ہو۔ سفیر شاہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اپنا سارا وزن اس پر چھوڑ گیا، تو سفیر شاہ پل کے لیے ٹھہر گیا، پھر تیزی سے اٹھتے اسے کھینچ کر کھڑا کرنا چاہا، لیکن یہ بھی ابس گیا، کیونکہ وہ کمزوری کے باعث کھڑی ہونے کی حالت میں بھی نہ تھی۔ لیکن سفیر شاہ نے بے چین ہونٹوں کے ساتھ اس کو وقفے سے اس کے وزن پر کھڑا کیا۔ اس کا چہرہ سینے سے ٹاٹا، بال گردن اور چہرے پر چپکے تھے، بازو اسی کے نیچے تھا، جس سے پٹی بھی اب خون آلودہ ہوئی دکھ رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار مدھم ہوئی۔ راحیل سالار اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے کو تھپکا۔ حالے حالے نور، اٹھیے۔ اس کے چہرے پر ساتھ موجود گلاس سے پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے ذرا بڑھ آنکھیں کھولی۔ راحیل سالار کو دیکھتے وہ فوراً اٹھی اور خود پر سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ راحیل سالار سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، جو اپنی باغی نگاہوں سے ہی گور رہی تھی۔ دور ہو، باہر چلی، کھانا کھائی اور کل میں ڈاکٹر کو بلواتا ہوں۔ میری فکر نہیں کرو راحیل سالار، مر بھی گئی تو تم سے مدد نہیں مانگوں گی۔ وہ جو اٹھ گیا تھا واپس اس کے نزدیک آیا، اس پر جھکا۔ مجھ سے اتنی نفرت کا اظہار اچھا نہیں۔ حالے نور وہ جھکا اس پر بولا تو وہ رخ پھیر گئی۔ بیوی ہے میری آپ، یہ بات میں دوبارہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور اگلی بار نفرت کا اظہار کرنے سے پہلے 100 بار سوچیے گا، نہیں تو میرا رد عمل ہر بار اتنا پرسکون نہیں ہوگا۔ اسے بہت کچھ باور کرواتا پیچھے ہٹا اور اس کے آگے ہاتھ کیا۔ اٹھیے۔ حالے نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیا، خود ہی اٹھنا چاہا۔ زمین پر پہلا قدم رکھتے ہوئے لڑکھڑائی تھی۔ راحیل سالار نے اسے تھامنے کے لیے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو وہ پل میں قریب ہوئی تھی۔ دونوں کی سانسوں کی تپش آپس میں جیسے الجھ کر رہ گئی تھی، چہرے دہکنے لگے تھے۔ اتنی سی قربت پا حالے نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے جھٹکا اور اسے ناگواری سے دیکھا۔ راحیل سالار نے پھر سے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے نزدیک کیا۔ میں ہر بار پیار سے سمجھانے کا قائل نہیں ہوں،
میں چل سکتی ہوں، وہ بول تو راحیل سالار نے ایک دم اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا اور وہ جو اس کے سہارے کھڑی تھی بے سہارا ہوتے ہی گرنے لگی کہ وہ پھر سے تھام گیا۔ اسے واش روم تک چھوڑتے وہ باہر کھڑا رہا تھا۔ وہ اندر جاتے دروازے کے ساتھ لگتے آنکھوں میں ٹھہرے آنسو کو باہر نکالنے کا راستہ دے چکی تھی۔ امی اس کے لب ہلے پھر وہ بامشکل بیسن کا سہارا لیے ہاتھ منہ کو باہر نکلے تو حیران ہوئی وہ شخص وہیں کھڑا تھا۔ اپنے ہاتھ اس نے بھی سہا کے آگے کیا جو وہ نظر انداز کرتی خود ہی باہر آئی تھی۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے حال نور، اور ایسی چیزیں محبت میں ہی اچھی لگتی ہوں گی۔ شاید وہ تنگ آ گیا تھا اس لڑکی کے برتاؤ سے چاند ہی لمحوں میں۔ مجھے آپ سے محبت کرنی بھی نہیں راحیل سالار، اب مجھے کب آزاد کریں گے اس زبردستی کے رشتے سے؟ موت تک بھی نہیں، یہ بھول جائے کہ میرے نام سے آزاد ہو پائیں گی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک بیوی اپنے جوہر سے کس حد تک اور کب تک نفرت کر سکتی ہے، وہ بولا اور پھر اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے ساتھ لیتا باہر نکل گیا۔ ویسے اب تیار کیا ہی ہونا ہے تم نے، تیار ہو کر بھی ایسے ہی لگتی ہو۔ انس کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ ہاں خود تو جیسے تم بڑے کوئی پرنس ہو چھوارے کہیں کے، وہ اپنی جون میں آتی بولی تو اس کا لہجہ اور لب سنتے جہاں اسکندر صاحب مسکرائے وہیں سائمہ بیگم نے ماتھا پیٹا۔ یہ چھوارا کیا ہوتا ہے؟ انس سب بھول کر پوچھنے لگا۔ جو شادی میں ملتی ہے بید اس میں سوکھی کھجور ہوتی ہے نا، وہ بالکل ویسے ہی دکھتی ہو تم، وہ کندھے اچکاتے لاپرواہی سے بولی ابیا۔ تمیز سے ذرا انس تو اچھل ہی پڑا تھا اپنی اتنی عزت پر، شروع کس نے کیا تھا، اور ویسے بھی میں تم سے زیادہ حسین ہوں، ہے نا بابا؟ اسکندر صاحب نے مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کی ساری لیتے تھے ماما۔ انس نے فوراً ماں کو گھسیٹا۔ اچھا چھوڑ تو اس کو، کھانا کھا۔ نبیلہ بیگم نے حائفہ کو گرا جس سے رتی برابر فرق نہ پڑا ہو۔ پھر وہ تیار ہونے چل گئی۔ اف میرے پاس یہ کپڑا نہیں، وہ پوری الماری کے کپڑوں کو انڈیلے بیٹھے تھے، کپڑے آدھے اس کے اوپر آدھے ارد گرد بکھرے تھے۔ یہ کیا حال کیا ہوا ہے حائفہ بچی تم نے؟ نبیلہ بیگم نے غصے سے سار کیا۔ اماں کوئی کپڑے نہیں، کیا پہنوں، یہ کیا آگے پڑا ہے؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ یہ تو سب پہن لیا ہے نا، وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا چل جا، میری الماری میں سب سے اوپر والے خانے میں کالا فراق پڑا ہے تیرے لیے، عائشہ سے بنوایا تھا، سچ میں کب؟ چاہیے یا نہیں تجھے؟ چاہیے وہ کہتی باغی اور فوری طور پر وہ نکال کر لائی۔ اوف اماں یہ کتنا خوبصورت، آپ نے پہلے کیوں نہیں دی مجھے؟ ہاں تاکہ تو تب ہی پہن لیتی۔ چل جلدی تیار ہو جا اب، وہ کہتی وہیں بیٹھ کر تسبیح پڑھتی اسے تیار ہوتا دیکھنے لگی جس نے سب سے پہلے شاور لے لیا۔ بال سوکھے تھے جنہیں جوڑے میں قید کر لیا گیا تھا، کپڑے پہنتے انہیں خود کو آئینے میں دکھا۔ وہ کالے رنگ کا پاؤں کا جوتا، سادہ سے شفون کپڑا جس کے گلے پر سیر میں بٹن لگے تھے، چونٹ والے ریشمی بازو تھے جس پر اس نے چوڑیاں پہنی اور نیچے کھوسا پہنتی ہلکا سا میک اپ کیا اور کالا ہی حجاب سیٹ کرتے دوپٹہ پیچھے کمر سے لاتے بعد میں ڈالا۔ اماں کیسی لگ رہی ہوں؟ نبیلہ بیگم سے ایک چیز اس نے پوچھی تھی، وہ ان کی رائے کے خلاف ایک بھی چیز نہیں کرتی تھی۔ پیاری لگ رہے، چل جا لیٹ نہ ہو جائیں۔ اچھا ہیلز پہنوں یا گھسا پہن کر دکھا ذرا دونوں؟ پھر اس نے دونوں پہن کر دکھا تو نبیلہ بیگم نے اسے خصا پہننے کو کہا۔ اس کی سفید رنگ اس کالے لباس میں اور بھی دمک رہی تھی۔ اس پر پڑتا بھونجوں کے ساتھ ہی باہر نکلی جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے، ان سے تعریفیں کرواتی ان کے گال کھینچی تھی۔ چلیے جائیے بیا ببو، سن حائفہ، خبردار اگر تم نے وہاں کوئی شرارت کی تو، اور وقت پر گھر آ جائیے۔ اماں وہاں کیا ہی شرارت کروں گی میں اور شفیق انکل واپسی پر چھوڑ دیں گے۔ اچھا چل جا اب، انہیں خدا حافظ کرتے چلے گی۔ حائفہ کو اسکندر صاحب نے کمپنی چھوڑ دیا تھا جہاں سے انہوں نے شفیق کے ساتھ جانا تھا۔ وہ روانہ ہو گئی تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دعوت کی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں نکلتے حائفہ نے منہ کھولے اس جگہ کو دیکھا، اتنا تو اس کا پورا محلہ تھا جتنا دور دور تک اس دعوت کی سجاوٹ دکھ رہی تھی۔ منہ باندھ کر حائفہ صدف نے ٹوکا تو شرمندہ ہوئے پھر سب کے ساتھ اندر رہا جہاں رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس مرد اور اوپر ماڈرن لڑکیاں، سجاوٹ کا تو کوئی موازنہ ہی نہ تھا۔ اوف کتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس، اور بس یہی سوچ پائی سر شفیق تو لوگوں سے ملنے لگے تھے۔ غاشی بھی چلا گیا، ابو اور صدف بچے تھے، کتنا بورنگ ہے، اس نے یہاں وہاں دیکھتے کہا۔ جہاں سب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے، کہاں بورنگ، آفس کی تمام لڑکیاں جہاں آنے کو ماہر تھیں اور تم ہو کے لوگوں سے ملو۔
وہ دیکھو مجھے تو میری دوست مل کے سطح سامنے ایک لڑکی کو دیکھتے کہا، چاہو تو آ سکتے نہیں، آپ جائیے۔ وہ کہتی وہیں سائڈ پر کھڑی ہوگی۔ وہاں مجھے لڑکیوں میں ایک مشترکہ چیز دکھی تھی، اور وہ تھے ان کے رنگ برنگے چھوٹے سے بال۔ اماں تو مجھے جان سے مار دے، اتنے بالوں میں اس کے اپنے بال کافی اچھے اور لمبے تھے۔ نہ جانے لوگ کیوں اس طرح کی عورتوں میں دعوتوں میں آنا چاہتے ہیں، مجھے تو بکواس لگ رہا ہے سب۔ ہائی بیوٹیفل اکیلی سامنے مجھے لڑکی نما لڑکے نے اسے اکیلے کھڑے دیکھ پوچھا، نہیں بھائی فرشتے ہیں دو ساتھ میں، دیکھو نظر نہیں آ رہے؟ وہ سخت نظر سے اسے گھوٹ بولی تو سفید شاہ جو پاس ہی گزرا تھا رکا اس لڑکی کو دیکھنے کا جس نے وہ بھی سے یوں بات کی تھی۔ تم جانتے ہو اس وقت کس سے بات کری؟ بوبی نے ایک ادا سے کہا، اگر تم شاہ رخ خان ہوتے تو مجھے پتہ چل جاتا، لیکن افسوس تم وہ نہیں ہو۔ حائفہ نے طرح کا جواب دیا تو پھر سفید شاہ نے شداک بڑھ کی لڑکی کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گیا، گرل تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کیسے پتہ ہوگا؟ ڈیزائنر کپڑے نہیں پہنتی؟ لگتا نہیں تو بوبی کو کون نہیں جانتا بھئی، ہماری عائشہ ہی اچھی ہے، دیکھو پورے کپڑے تو سی کر دیتی ہے۔ وہ اب کی بار اس کے آدھے کھلے اور برنگ پھٹے کپڑوں کا نشانہ بنا گئی تھی۔ ہاؤ ڈیئر بدتمیز لڑکی، بوبی نے جیسے برا منہ بنا لیا تھا، ویسے تم اس کے ساتھ حجاب نہ کرتے تو شاید سب تمہیں ہی دیکھتے۔ وہ حسین تھی، بوبی میں مانتے کہا، اور یہی میں نہیں چاہتی تھی۔ وہ بلی آبوں سے سامنے موجود شخص ناگوار گزرا تھا۔ مجھے بوبی کہتے ہیں اور مجھے ببلی۔ وہ کہتے اپنے پرس اٹھاتی وہاں سے نکل گئی تو بوبی نے ہاتھ سے اسے دفع کیا اور اگلی لڑکی تو بڑھ گیا۔ اوف کتنی عجیب دنیا ہے۔ وہ باہر نکلی جہاں پول تھا، لوگ جہاں نہ ہونے کے برابر ہی تھے۔ اچھا ہی تھا وہ ان عجیب لوگوں سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شفیق انکل نے اسے کچھ لوگوں سے ملوانا تھا، لیکن ابھی وہ مصروف تھے، اس لیے وہ جہاں الگ تلگ جگہ پر آ گئی۔ کیا وہ آگے ہیں دعوت میں؟ بہزاد شاہ نے کان میں لگے ایئر پیس پر ہاتھ کے پوچھا، نہیں ابھی وہ ہوٹل میں موجود ہے سر۔ ٹھیک ہے، تم جانتے ہو اس کے وہاں سے نکلنے پر کیا کرنا ہے؟ جی سر۔ اسے بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے، اور کیمرے کی سیٹنگ ایسے ہو کہ وہ اسے تو کیا کسی کو نظر نہ آ پائے۔ ابھی اسے سمجھا رہا تھا، اس نے سامنے دیکھا جہاں وہی لڑکی کھڑی اسے ہی آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھ رہی تھی۔ یقینی طور پر وہ سب سن چکی تھی۔ ٹھیک ہے کام ہو جائے گا، تم انفارم کرنا، وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ جی ہاں کیا کرے؟ بہزاد نے قدم اس کے جان بڑھاتے سر سے لہجے میں پوچھا، لوگوں کو مدعو کر کے ان سے آنے کی وجہ دریافت کرتے ہیں آپ؟ حائفہ کو تو وہ پہلی ہی ملاقات میں مشکوک سا لگا تھا۔ تمہاری زبان ضرورت سے زیادہ چلتی ہے اور آپ کا دماغ، وہ بڑبڑائی، اندر جاؤ۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ سارے مہمان اندر ہے؟ اسے وہ لڑکی تاؤ چڑھاتی تھی، نہیں اندر سب ہے تو۔ اف حائفہ پیر پڑتے اسے دور چلے گئی۔ عجیب سا انسان تھا، وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا کیونکہ یہ اس کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ پول والی جگہ پر ہی کھلتا تھا، شاید بیک ڈور امیروں کے بھی مزے ہیں۔ وہ اس کی شان و شوکت دیکھ کر سوچتی رہ گئی۔ بہزاد شاہ تیار ہو کر باہر نکلا، وہ تب بھی باہر ہی موجود تھے۔ سامان کو دیکھتی وہ شاید خود سے ہی باتیں کرتی کیونکہ اس کے لب ہل رہے تھے۔ اٹھو فریش ہو۔ سفید شاہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اپنا سارا وزن اس پر چھوڑ گئی تو سفید شاہ پل کے لیے ڈھہ گیا، پھر تیزی سے اٹھے اسے کھینچ کر کھڑا کرنا چاہا، لیکن یہ بھی ابس گیا کیونکہ وہ کمزوری کے باعث کھڑا ہونے کے حال میں بھی نہ تھی۔ لیکن سفید شاہ نے بے ہونٹوں کے ساتھ اس کو وقفے سے اس کے وزن پر کھڑا کیا، پھر نگاہیں بڑھ کر اس کے کندھے پر پڑی جہاں سے شرٹ ڈل گئی تھی، اور وہاں موجود سیاہ دل اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کی ڈل گئی شرٹ کو سیدھا کیا، اسے واش روم کی باہر چھوڑا۔ مرنے والے کی خدمت نہیں کی جاتی، وہ کہتی اندر چلے گی، لیکن سفید شاہ وہیں تھم گیا۔ تو کیا وہ واقعی موت کی جانب گامزن تھی؟ کیا اتنا آسان تھا مرنا؟ ہاں شاید وہ سب مار رہے تھے اسے، اس اکیلی جان کو، لیکن کیا فرق پڑتا تھا اسے اتنی جلدی اسے اس حال میں نہیں دیکھنا تھا کہ ابھی تو سفر شروع ہوا تھا اور وہ اس کا موڑ تھی۔ بہزاد شاہ کی طبیعت بھی ایسی نہ تھی کہ وہ کسی ذی نفس کو موت کے منہ میں ڈال دیتا، خاص کر وہ بھی جسے اس نے ضد سے نکاح میں لیا تھا، جس کے بارے میں کئی ہدایات بہزاد شاہ اسے روز دیتا تھا۔ سفید شاہ نے اس کی الماری کھولی جہاں نت نئے جوڑے موجود تھے، اسے سفید لباس نکالا، اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن اندر سے آواز نہ آنے پر اس نے تیزی سے آگے بڑھتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مہاشا، اگر نہیں چاہتی ہو کہ میری وہاں تک رسائی ہو جہاں تک مجھے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہو تو فوراً باہر نکلو۔ اور تیر نشانے پر لگا تھا، وہ باہر نکلی تھی۔ اب کچھ حواس اس کے بحال ہوئے تھے اور سامنے سفید شاہ کو دیکھتے اس نے اپنے دوپٹے سے بے نیاز وجود کو دیکھا تو زمین میں گرتی چلی گئی۔
ان ہوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ سفید شاہ تمہارے وجود کی رعنائیوں میں کھو سکتا ہے۔ اس کے جذبر ہونے پر طنز کرتا کپڑے سے تھما کیا میری ایسی خواہش کبھی نہیں رہے گی۔ وہ تمساہ اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی تو سفید شاہ نے آگے بڑھتے اسے واش روم کے دروازے کے ساتھ لگایا۔ واقف اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوگی تو ممکن نہیں، وہ نہ جانے کہ کمزور سے لہجے میں کہتی، نگاہیں جھکا کے مجھے چیلنج کاری سفید شاہ نے اس کا چہرہ اونچا کر دے سرد سے لہجے میں پوچھا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولتا۔ سفید شاہ نے اس کے بالوں کے سامنے کی لٹ کو کھینچ ڈالا۔ ماہا نے سانس روکا تھا لیکن اس کا سہارا نہ لیا تو وہ پیچھے ہوتا کمرے میں چلا گیا۔ کہاں ہو؟ بہزاد شاہ کو خبر مل گئی تھی۔ بھائی آپ جانتے ہیں میں کہاں ہوں؟ سیفی مجھے ساتھی پر مجبور نہ کرو، کیونکہ وہاں تم جانتے ہو وہاں جانا خطرے سے حل نہیں۔ وہ شخص ہمارے ہی منظر عام پر آنے کے انتظار میں ہے۔ آپ شاید بھولے ہیں میری ایک عزیز بیوی بھی یہی موجود ہے۔ وہ کڑ کے بولا تو بہزاد شاہ نے خاموشی سال میں تمہاری وجہ سے ہے۔ سفید شاہ کا دل کیا زمین پھٹے اس میں سما جو بہزاد شاہ اس کی ہر حرکت اور اس سے مشکل ہر وجود سے واقف تھا۔ بھائی پلیز اسے تکلیف مت پہنچاؤ سفید، اور تم جانتے ہو بہزاد شاہ سفید شاہ کو مار کبھی غلط مشورہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بولتا کال کاٹ گیا تو سفید شاہ خاموش ہو کر تب ہی وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ سفید سور میں بھیگے بالوں کے ساتھ دوپٹہ اچھے سے کندھوں پر پھیلائے وہ باہر نکلی تھی۔ نگاہیں جھکی ہوتی لیکن وجود کی کپکپاہٹ وہ دوری پر بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف گیا تو ماہا کا دل کیا وہاں سے بھاگ جائے کہیں دور۔ تمہارا بھائی کہا؟ ماہا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے لگا تھا شاید وہ شخص دو لفظ مسیحی کو بولے کہ ان کے درمیان اب رشتے کا تقاضا یہی تھا، لیکن وہ کیوں بھول گئے تھے کہ مخالف اس سے نفرت کا دعویدار تھا۔ میں نہیں جانتی تو جانو، اسے فون کرو، پتہ کرو۔ وہ اس کا فون اسے تھماتا بولا بھائی مجھے نہیں بتاتے، لیکن سفید شاہ کا اپنے اتنے قریب کھڑا ہونا اور سنجیدگی سے اسے دیکھنا اسے سہنے پر مجبور کر کے اس نے نمبر ملاتے فون کان سے لگا اور نامحسوس انداز میں پیچھے کو ہوئی، جبکہ سفید شاہ نے اس کی کلائی پر گرفت سے مضبوط کرتے اسے جھٹکے سے واپس اسی جگہ پر کھڑا کیا۔ بھائی بولو۔ اس کا بچہ نشے میں تھا کیونکہ تب ہی وہ ماہا سے تحمل سے بات کرتا تھا۔ کہاں ہے؟ وہ ڈرتی استفسار کرنے لگی۔ شہر سے باہر۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ ماہا کا فون سپیکر پر تھا۔ اس نے سر اٹھاتے سفید کو دیکھا جیسے پوچھنا چاہو اب کیا کہوں۔ سفید شخص کی جانب جھکا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تو وہ کھا جانے والی نظر سے اسے گھورتا اس پر پھر سے جھکا۔ واپسی کا بوجھو اپنے کان کے نزدیک اس کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپے واپس کب آئیں گے معلوم نہیں۔ ابھی کام ہے یہاں، تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ نہیں بس یہی پوچھنا تھا۔ وہ کہتی جلدی سے کاٹ کاٹ کہ تم نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ تمہیں مار دے گا، جبکہ اس کے لہجے میں کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے؟ سفید شاہ نے اس کی کلائی پر گرفت صحت طاری کر دی تو ماہا کو لگا اس کی ہڈی چٹانے کی آواز کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ نشے میں ہوں گے۔ وہ نظر جھکائے آنسو پینے کی حالت بولی جبکہ جسم کی کپکپاہٹ اب بڑھنے لگی تھی۔ سفید شاہ اس کی پلکوں پر الٹکا، وہ آنسو دیکھنے لگا، پھر مزید کچھ کہتا کہ وہ ڈر کے مارے اچھل کر پیچھے اس کا یوں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا اسے زہر لگا تھا، جان سے نہیں مارنے لگا۔ تمہیں جو ریئیکٹ کرے میں نے بھائی سے پوچھ دیا، اب دور رہنے کا کیوں کہتی ہو؟ مجھے شاید بھول گئی ہو کہ ابھی ہفتہ پہلے ہی میں نے نکاح میں لیا ہے تمہیں، اور بیوی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں جن سے مجھے لگتا ہے تم بخوبی واقف۔ سفید شاہ نے سنجیدگی سے سرد سے لہجے میں کہا۔ ماہا اس کے ٹھنڈے لہجے سے سرد پڑنے لگی۔ تمہارا بھائی جانتی ہو کیا؟ نہیں، مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور تمہارا بابا بزنس؟ ہاں، لڑکی کو اسمگل کرنے کا بزنس کرتا ہے تمہارا باپ، وہ نفرت سے بولا تو ماہا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بھائی شاید ایسا ہو لیکن بابا ایسا ہرگز نہیں، وہ تیز آواز میں بولتے۔ سفید شاہ نے اس کے لبوں پر مٹھی رکھ اس کی آواز کا گلا گھونٹا۔ میرے سامنے آج کے بعد ان دونوں کی طرفداری مت کرنا، نہیں تو میں سارے عہد توڑ دے تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ دوڑا تو ماہا رونے لگی۔ وہ کیوں آیا تھا؟ اسے خوفزدہ کرنے دمکانے ماہا اس سے تیزی سے دور، اور یہی بات سفید شاہ کو مزید تیش لگی، اس لیے اسے ڈریسنگ روم کی الماری کے ساتھ لگاتا اس پر جھکا تو ماہا نے آنکھیں میلی، وہ اس کی گردن پر جھکا اپنی وحشت اس پر ڈیلنے لگا۔ اس بار کسی مرد کا پہلا لمس اور وہ بھی اتنا وحشت سے بھرپور محسوس کرتے ماہا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتے محسوس ہوئی۔ ماہا نے گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط کی، اسے دھکا دینا چاہا لیکن وہ شخص اپنے نفرت کی پہلی داستان ختم کرنے میں مگن تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تو ماہا کا وجود سسکیاں بننے لگا۔ کس بات کا رونا آ ہے؟ سفید شاہ کو اس کا یوں رونا ناگوار گزرا تھا۔ تم تمیز سے یہ تم کر کے بات مت دوبارہ کرنا سمجھ رہی ہو؟ ناشتہ کرو اور دوا لو فوراً۔ وہ نہ جانے کیوں لیکن بول گیا تھا
ماہا اس کے بدلتے روپ پر پریشان ہوئی سفیرشاہ نے ایک نگاہ اس کی نم آنکھوں پر ڈالی۔ فون دو اپنا مجھے کیوں؟ ماہا نے معصومی سے پوچھا۔ سفیرشاہ نے اس کا فون لینا چاہتا وہ ہاتھ پیچھے کر گئی۔ یہ میرا پرسنل تمہاری زندگی میں اب میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں بچتا ماہا سفیرشاہ، اس کی ایک مثال میں تمہیں دے چکا ہوں، وہ اس سے باور کروا کہ اس کا سر نے بدل کے ساتھ اس کی حیثیت پہ بدل گئی ہے۔ انہوں نے ماہا کا فون لیتے اس پر چپ لگاتے اپنے فون سے اٹیچ کیا۔ وہ اشر فیض کی لوکیشن جلد سے جلد ٹریس کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہاں آیا بھی اسی مقصد تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ شخص اپنی بہن کا فون اٹھائے گا۔ وہ 2 دن سے ناکام ہوئے تھے اس کی لوکیشن جاننے میں۔ انہیں ساری ڈیٹیلز بھیج کر لوکیشن نکالنے کو کہا اور پھر کھڑا ہوتا اسے اس کا فون اسے واپس تھماتا باہر نکلنے لگا۔